औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, सिंध में कोरोना बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा कहना किसी आम बंदे का नहीं है, बल्कि हुकूमती अरकान की जानिब से इस बात की घंटियां मुसलसल बजाई जा रही हैं कि जब से रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद उल फितर के लिए तमाम शॉपिंग मॉल्स को खोला गया, बाजार खोल दिए गए, वहां पर खरीदारी का सिलसिला जारी रहा। उसके बाद कोरोना के केसेस में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है और एक बार फिर 3-4 मिनिस्टर्स, वज़ीर आला सिंध, मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इन सिंध, और साथ ही साथ आपको बताएं कि इस वक्त उन तमाम वज़रा की जानिब से एक सूरत हाल का सामना आवाम को हमेशा करना पड़ रहा है और वो है कि मौत के फरिश्ते से मुसलसल डराया जा रहा है। लेकिन यहां पर सूरत हाल यह है कि बाजार बंद कर दिए गए, सनतों को ताले मार दिए गए, तालीमी इदारों में वीरानगी छा गई, लेकिन यहां पर आखिर में सूरत हाल इस जानिब आ गई कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसकी मेडिसिन मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उससे लोग सेहतयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इस वायरस से लोगों ने खुद ही सेहतयाब होना है तो फिर इतना हुड़दंग मचा के आवाम को इतने दिन घरों में महसूर करके क्या कर लिया सिंध हुकूमत ने और क्या मकासद हासिल कर लिए। दूसरी बात यह कि आजकल कराची के अंदर पानी के इशू को लेकर काफी मामला जो हैं वो पनपते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपोजिशन जमात जो कि इस वक्त विफाक में मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिनमें सरे फहरिस्त कराची डिवीजन के सदर खुर्रमशेर जमान हैं, उसके बाद हलीमा दिल शेख साहब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी साहब, और उसके बाद सरबरा बैतुल माल सिंध हुनैद लाखानी साहब की जानिब से मुसलसल सिंध हुकूमत की नजर उतारी जा रही है। और आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें फिरदौस शमीम नकवी साहब ने विफाक से मुतालिबा किया कि इस वक्त सिंध हुकूमत को आर्टिकल 235 की मार मारी जाए, जबकि हुनैद लाखानी साहब ने तो आगे की ही बात कर दी। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत जो है वो सरन एक यजीदी टोला है जो कि आवाम को पानी की बूंद बूंद से तरसा रहा है। लेकिन मामलात यही हैं कि पहले जब बारिशें होती हैं तो सईद गनी साहब शायद जोश खिताबत में इस किस्म का बयान दे देते हैं कि जी 20 महीने का या 30 महीने का, 1.5 साल का, 2 साल का, 5 साल का पानी हब डैम में आ चुका है और कराची वालों को अब पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब वो नजर दौड़ाते हैं तो उनको टैंकर्स की एक तवील कतार दिखाई देती है जो कि हाइड्रेंट्स के ऊपर लगी हुई होती है और लोग जो हैं उन टैंकर्स के हुसूल के लिए लाइनों में अपना घर बार छोड़कर, अपनी मसरूफियात छोड़कर, अपनी फैमिली को घर पे छोड़कर वहां पर पर्ची लेने के लिए खड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहां पर गौरतलब बात यह है, मुझ समेत तमाम एंकर्स कराची में पानी के मसले को लेकर यह इशू उठा चुके हैं कि अगर घरों के नलकों में पानी नहीं आ रहा तो इस वक्त हाइड्रेंट्स के मोटे मोटे पाइप्स के अंदर पानी की एक वाफिर मिकदार कैसे आ रही है, यह गौरतलब बात है। तीसरा इशू जो आज हम हाईलाइट करने वाले हैं वो है स्कूल्स के हवाले से। तमाम बाजारों को खोला गया, एसओपीज मुरत्तब कर दी गई, दुकानों को खोला गया, एसओपीज मुरत्तब कर दी गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की बातें हो रही हैं, एसओपीज मुरत्तब कर ली गई, सनतों को खोलने की बातें हो रही हैं, एसओपीज मुरत्तब कर ली गई। लेकिन तालीमी इदारों को खोलने के लिए अब तक सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई एसओपीज मुरत्तब नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से लोग काफी अजीब सूरत हाल का शिकार हैं। क्योंकि चाइना, जो कि कोविड-19 के हवाले से भी कहा जाता है कि ये मेड इन चाइना वायरस है, तो चाइना के अंदर भी तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया है। लेकिन सिंध और पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर जो है वो तालीमी इदारे खोलने के लिए अब तक हुकूमत का कोई एक नुमाइंदा भी आगे आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ नुमाइंदे होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हमारे साथ एक एनालिस्ट भी मौजूद होंगे। लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानान से आपका तारुफ कराते चलें। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रखती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है मुसरत नियाजी साहिबा, बहुत शुक्रिया अदी, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ माहिर तालीम शरफुज़्ज़मा साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया शरफुज़्ज़मा साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया है इरफानुल्लाह नियाजी साहब ने, बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। अदी, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे ही करूंगा। सारे मामलात को एक तरफ रखते हुए कुछ लोग ये तक कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को कमजोर करने के लिए इतना सख्त लॉकडाउन किया
اس وائرس کو مد نظر رکھتے ہوئے جس وائرس نے ختم ہی خود ہونا ہے اس کی کوئی ویکسین ہی موجود نہیں ہے، یہ کوئی سازش تھی یا پھر یہ پری پلان کوئی چیز ہوئی ہے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد علی بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اگر سندھ گورنمنٹ کو اسپیشلی پیپلز پارٹی کو اگر کوئی سیاست کرنی ہوتی تو فرسٹ ڈے جب پہلی میٹنگ ہوئی، ٹھیک ہے، پہلی میٹنگ ہوئی تو اس میں تمام اپوزیشن کے لوگ موجود تھے، تمام لوگ وہ موجود ہوتے ہوئے ان سے رائے لی گئی اور انہیں اعتماد میں لے کر جو ہے نا یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ لاک ڈاؤن کرنے چلیں۔ صحیح۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اور اسی طرح سے اگر وفاق اگر دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے سب سے پہلے اگر اسکول بند کیے تو چند دنوں کے اندر اندر ہی بالکل تمام صوبوں نے اس پہ امپلیمنٹ کیا کہ جی ہمیں بند کرنے، اچھی چیز ہے کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے ایک طرح سے اکٹھے ڈیسیجن لیے، ایک ساتھ ڈیسیجن لیے، جو خوش آئند بات ہے۔ اسی طرح سے اگر جمعے کی خطبے اور نماز کے حوالے سے سندھ نے اگر اسٹیپ لیا تو وہ تمام دوسرے صوبوں نے بھی، جو ہمارے تینوں صوبے ہیں، انہوں نے بھی اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہی فیصلہ کیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ ایک ساتھ اگر ڈیسیجن ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو ان کے اندر لوگ تو ایس او پیز کا خیال نہیں رکھ رہے۔ میں کہتی ہوں کہ وفاق نے جو ایس او پیز کا، جو کرونا وائرس کا ایس او پیز کا سندھ کے درمیان میں جو خلا رکھا ہے نا، وہ یہ رکھا ہے کہ دیکھیں اس میں محمد علی یہاں بیٹھ کے سیاست کرنے کا ٹائم نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے کچھ کہوں، میرا بھائی جو ہے نا نیازی صاحب کچھ اور کہیں، تو اس میں ہمیں کلیش نہیں کرنا، ہمیں تو پازیٹیو اسٹیپ لینے کی طرف جانا ہے کہ عوام کے لیے، ہم لوگوں کے ملک کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وزیر اعظم کو فرسٹ ڈے ہی میرے چیئرمین نے کہہ دیا تھا کہ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ لیڈ کریں ہمیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب اگر یہاں سندھ گورنمنٹ اگر کچھ کر رہی ہوتی تھی تو ان کا ڈگڈگی، میں کہوں بوزدار جو ڈگڈگی ان کا ہے، ڈگڈگی بجاتا ہے تو وہ کچھ کہہ دیتا ہے بیچارہ، تو وہ جو ہے نا وہ اگر کوئی کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے تو آپ نے فوراً تعریفوں کے پل باندھ دیے، کیا ہی اچھا ہوتا۔ بزدار صاحب کے لیے کہیں سے ڈگڈگی بج رہی ہے، مراد علی شاہ صاحب کی ڈگڈگی بتا دینا کہاں سے بج رہی ہے۔ جی اگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ چند الفاظ، دیکھیں یہ بھی سی ایم سندھ بھی انہی کے سی ایم ہے کیونکہ پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر اگر ہیں تو یہ بھی انہی کے، کہ کیا ہی ہوتا، بہتر ہوتا کہ پورے پاکستان نے بہتری کے لیے، آپ نام بھی کہیں تو پوری دنیا سے کہا گیا کہ سندھ گورنمنٹ نے اچھا اقدام اٹھایا، تو اگر آپ کہہ دیتے، آپ ان کو آن بورڈ لے کے چلتے تو کیا اس میں قباحت تھی؟ دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے آپ لوگوں کے لیے یہ ریمارکس دیے نا کہ جی اتنی سنگین صورتحال کے اندر بھی کارکردگی آپ لوگوں کی صفر رہی، مایوس کن رہی، اب چیف جسٹس صاحب نے کس تناظر کے اندر وہ ریمارکس دے دیے؟ دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے جس تناظر میں دیے وہ تو وہی بہتر جانتے ہیں، میں ان پہ کوئی کیا کہوں کہ کیا بہتر ہے، لیکن جو منصف اعلیٰ پاکستان ہے، دیکھیں میں نے آپ سے کیا کہا ہے کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں، انہوں نے ان کے ذہن میں ہوگا کیا انہوں نے کیا۔ بہرحال دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے فرسٹ ڈے سے ہی محمد علی اسٹیپ اٹھانا اگر شروع کیے تو وہ عوام کی بہتری کے لیے کیا نا۔ کیا کوئی بھی گورنمنٹ ہو، وفاق ہو یا سندھ ہو یا کوئی بھی صوبہ ہو، کیا وہ چاہے گا کہ اپنے عوام کو جو ہے نا وہ تکالیف دے؟ انہوں نے تو صحت کا خیال رکھنے کے لیے، یحییٰ جعفری کا کیس پہلا کیس تھا پاکستان کے اندر اور وہ کراچی سے نکلا تھا، اور اگر اس کا کیس نکلنے کے اگلے ہی دن سے لاک ڈاؤن ہو جاتا تو میں بھی سمجھتا اور شاید اپوزیشن جماعتیں بھی سمجھ جاتی۔ 15 دن کا انتظار، کیا آپ لوگ استخارہ کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ نہیں، یہ آپ کی سوچ ہے کہ استخارہ کر رہے تھے، یقیناً دیکھیں فرد واحد کچھ بھی نہیں ہوتا کہ میں بیٹھ کے ڈیسیجن کر لوں، ایسا نہیں ہوتا، ظاہری بات ہے اس میں میٹنگز ہوئی ہیں باقاعدہ۔ سب سے پہلی میٹنگز آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈاکٹرز کو لے کر ہماری جو ہیلتھ منسٹر تھی انہیں دیکھ لیں، سی ایم صاحب کو دیکھ لیں، جو بھی ان کی ٹیم تھی انہوں نے مل کر کوارڈینیشن کی اپوزیشن کے ساتھ اور اس پر پھر امپلیمنٹ کیا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے خود سے کر رہے ہیں نا، تو اس پر امپلیمنٹ کیا۔ اگر یہاں پہ آپ نے کہا نا کہ سندھ گورنمنٹ کے اندر، اب آپ مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ جی لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن، اور اس کی طرف اب آپ یہ دیکھیں ایک طرف تو ہماری عوام حقیقتاً ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تکلیف کا ان کو سامنا ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ جہاں یہ ریلیف ملتا ہے، جہاں شاپنگ سینٹر کھلتے ہیں، وہاں میری مطلب میں اپنے آپ کو انکلوڈ اس لیے نہیں کر رہی، میں بالکل ماں ہوں، لیکن ہم تو گھروں سے باہر ہی نہ نکلنے والے لوگ تھے کہ گھروں سے باہر نکل کے جس طرح جنبے غفیر ان کا تھا، بالکل اس طرح سے تھا، تو وہ مائیں کیا اپنے بچوں کے لیے پیسے دے کر کرونا گھر نہیں لائیں؟
دیکھیں ایک چیز ہے کتنا رش تھا. کیا آپ ایک اینکر پرسن ہو, آپ نے نہیں دیکھا, میں نے نہیں دیکھا, میرے دونوں بھائیوں نے نہیں دیکھا. تو اس کے اوپر دیکھیں جب تک عوام گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دے گی, ایس او پیز کا خیال نہیں رکھے گی. ابھی آپ نے کہا کہ اس کے لیے میڈیسن, اس کے لیے کوئی میڈیسن نہیں آئی ہے بھائی. وبا بری ضرور ہے لیکن اس کی وبا کے لیے ہے میرا مذہب, آپ کا مذہب یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ہم کتنا سروائیو کر سکتے ہیں, ہمارا دین ہے, ہمارا دین ہے. چلے میں آگے بڑھ جاتا ہوں ذرا. کیا ہے ہمارے پاس کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہاتھ دھو لیں, یہی کہا جا رہا ہے نا. ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف سے عرفان اللہ نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. عرفان بھائی, ایک وتیرہ جب سے آپ لوگوں کی حکومت بنی ہے تب آپ کی اور سندھ حکومت کے درمیان چلتا رہتا ہے, یہ چپکلش آپ لوگوں کے درمیان چلتی رہی کہ اگر کہیں نہ کہیں ایک کالی بکری کھڑی ہوگی, سندھ حکومت والے بولیں گے کالی, آپ بولیں گے نہیں کالی نہیں ہے بس یہ سفید نہیں. یہ وتیرہ کب تک چلتا رہے گا سر؟ اگر لاک ڈاؤن ہوا تو عوام کے مفاد میں ہوا اور اس پر بھی آپ لوگوں نے کریٹیسائز کرنا شروع کر دیا. 18 پریس کانفرنسز کب نہیں ہوتی سر؟ بسم اللہ, بہت بہت شکریہ علی بھائی. علی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب سے لاک ڈاؤن مطلب یہ کرونا آیا, جی پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد ہے کرپشن کے خلاف. تھوڑا سا میں آپ کو بتا کہاں لے گا عرفان بھائی کرپشن کے اوپر؟ میں کووڈ-19 بات کر رہا ہوں, میں وہی آ رہا ہوں. تو کرپشن کے خلاف ہماری بنیاد رکھی گئی, ٹھیک ہے, صحیح. اسی بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے کراچی کے ایم این اے ایم پی ایز, ہمارے اپوزیشن لیڈر اسی چیز کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ یہ کووڈ-19 بھی آیا اور سندھ حکومت کی مطلب بریف کیس کھل گئے کہ ان میں پیسہ جمع کرنا شروع کر دیں جو ان کی روایت چلتی آئی. اچھا, کیونکہ عوام کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. اچھا, اتنے عرصے سے یہ حکومت میرے خیال میں سندھ حکومت کا بریف کیس کھل گئے, پیسے جمع کیا ہوں گے نا. اچھا, یہ جو 27 چینلز کے اوپر میراتھن ہوئی تھی جس میں پرائم منسٹر صاحب نے مخالفت کے باوجود خود اس مافیا کے سامنے جو ہے وہ سلنڈر کیا اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے جو ہے وہ شرکت بھی فرمائی, وہ کس تناظر میں تھی؟ میراتھن تو عمران خان تو ملک جو لوٹ کے چلے گئے, خزانے بھی تو بھرنے تھے بھائی. اچھا, اس وجہ سے یہ خزانہ بھرنے کے لیے کووڈ-19 کا سہارا لے لیا آپ لوگوں نے. لیکن وہ پیسہ جو آیا لوگوں میں دیا گیا, 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں میں کیش 12,000 روپیہ یکمشت بغیر کسی سفارش کے بانٹا گیا. اچھا, احساس راشن پروگرام دیا گیا. میں بات کروں پھر وہی سندھ گورنمنٹ کی آگے جو آپ کہہ رہے ہیں نا بکری کالی ہے سفید ہے, اصل مسئلہ یہ ہے آپ سندھ کے اسپتالوں میں چلے جائیں وہاں کو کتے نظر آئیں گے, سندھ کے اسکولوں میں چلے جائیں وہاں کو بھینسیں بندی ہوئی نظر آئیں گی, لڑکانہ وہاں پہ لڑکانہ میں ایڈ زیادہ تھا یہ 100 روپے ہوتے ہیں, گھر میں بچے مر رہے ہوتے ہیں یہ 100 روپے. میں بالکل اس کا جواب ان سے لوں گا, لیکن عرفان بھائی ایک انتہائی بچکانہ سوال کر رہا ہوں آپ سے. سر بتانا پسند کریں گے کہ جب کووڈ-19 کے حوالے سے آپ لوگوں نے ریلیف دینے کا فیصلہ کیا تو آپ لوگوں نے کتنے ارب کے ریلیف پیکج کا اعلان کیا تھا ابتدا کے اندر؟ 12 ارب روپے. 12 ارب. اچھا, میرے ریکارڈ کے مطابق 44 ارب روپے کا آپ لوگوں نے ریلیف دینے کی بات کی تھی. 12 ارب روپیہ تھا. اچھا, 1200 ارب جی 1200 ارب اگر 22 کروڑ عوام میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے تو پر بندہ 60,000 روپے بنتا ہے. 60,000 پر پرسن بنتا ہے. 1 کروڑ 44 ارب روپیہ وہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو 12,000 یکمشت پہ دیا گیا. اچھا, اسی طرح میرے 1200 ارب عمران خان نے ایک بندے پر 60,000 روپے گھر بیٹھے مل رہا ہے بندے کو, پھر اس طرح سے تو خزانوں کے منہ کھول دیے ملک کے لیے. اچھا, آپ کو اس کو جہاں سے ریلیف ملا اس نے عوام کو دیا. نہیں عرفان بھائی یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے نا سر, آپ میرا سوال سمجھے سر. 1200 ارب روپے کا آپ لوگوں نے ریلیف دینے کا اعلان کیا, اگر یہ 1200 ارب روپیہ ہم 22 کروڑ عوام میں بانٹنا شروع کر دیں سر تو کوئی غریب کوئی امیر سب کی تفریق کیے بغیر سر, جو امیر ہوگا وہ ڈونیٹ کر دے گا وہ پیسہ, ٹھیک ہے نا سر, پر پرسن 60,000 روپیہ بنتا ہے. تو بھائی دیا جا رہا ہے نا. کس کو؟ آپ کو ملا بھائی, ہمارے لوگ جو ہیں مطلب دیہڑی دار ہیں ان کو مل رہا ہے. اب 1 کروڑ 20 لاکھ ہی ہے ٹوٹل آبادی پاکستان کی. اس کے علاوہ الگ سے احساس پروگرام, احساس راشن پروگرام بنایا گیا. اس کے علاوہ کیش دے دیتے, راشن سے کوئی بجلی کا بل تھوڑی بھرے گا, اپنے ماں کی دوائی تھوڑی لے کے آئے گا. الگ چیز ہے, کیش تو الگ دیا گیا. وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ سے ریلیٹڈ لوگ تھے جو اس سسٹم ثانیہ نشتر نے چلایا ہوا تھا, ٹھیک ہے, وہ پلس دوسرے 8171 پہ جو رجسٹرڈ ہوئے ان کو دیا گیا. اس کے بعد راشن پروگرام کا الگ وہ آیا گیا. آپ کراچی میں دیکھیں, کراچی میں آپ کو راشن بانٹتے ہوئے نظر کون آیا؟ آج انٹیریئر سندھ چلے جائیں, ہمارے حنائل لکھانی ایک ایک ضلع میں جا کے راشن دے رہے, کون ہے ان کے بھائی؟ ایم این اے ایم پی ایس تو سارے کرتینا ہو چکے ہیں, وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے. لیکن عرفان بھائی ویسے میں آگے بڑھوں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا سا مختصر ہے میرے پاس, لیکن آپ لانڈی کورنگی گھما گئے, آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. چلیں آپ کو بالکل حقیقت میں دوبارہ آؤں گا آپ کی طرف. شرف الزما صاحب
صاحب میرے ساتھ موجود ہے. شرف الزما صاحب, پہلی بات تو یہ سر, ایس او پیز ہر کسی کے لیے مرتب کی جا رہی ہیں سر, تعلیمی اداروں کے لیے کوئی ایس او پیز نہیں ہے سر. یونیورسٹیز بند پڑی ہیں, کالج بند پڑے ہیں, اسکول بند پڑے ہیں. تعلیم کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب پروموٹ کر دیا جائے گا, ایک کلاس آگے بڑھا دیا جائے گا. جس نے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی اس کے تو مزے ہیں سر, اور جس نے تیاری کی ہوگی وہ تو بیچارہ کھڑے لائن لگ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ تعلیم کے حوالے سے دیکھیں, پورے سال کی جو بچوں کی کارکردگی ہوتی ہے, مارچ میں ایگزام لیا جاتا ہے, اور اس کا رزلٹ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی صحیح معنوں میں جانچ پڑتال کرنا, صحیح, کہ اگلے سال میں, مطلب پاس اور فیل نہیں کرنا, اگلے سال میں اگلی کلاس میں اس بچے پہ کتنی محنت کی ضرورت ہوگی. صحیح, اصل مقصد یہ ہوتا ہے امتحان لینے کا. مارچ میں اسکول کو بند کر دیے گئے, ہم اس چیز سے بھی رہ گئے, بچوں کا امتحان نہیں لیا گیا. بچوں کا امتحان لیا جانا چاہیے تھا. یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا, طالب علم کے لیے بہت بڑا نقصان ہوا. ساری تیاریاں موجود تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کرنا ہی تھا, تعلیمی ادارے کو سب سے پہلے بند کرنا ہی تھا, تو ایک آسان طریقہ کار اس میں تھا, جو ویری فرسٹ ڈے میٹنگ میں بھی میں نے کہا تھا اسٹیئرنگ کمیٹی کے, کہ اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا. وہ کیا ہے, آپ 15 دن کا ٹائم دے دیتے ہیں اساتذہ کو, اسکول منتظمین کو, کہ آپ لوگ طالب علم کو آگے کے لیے, اگلی کلاس کے لیے پیپر لے کے, رزلٹ دے کے, اگلی کلاس کی تیاری کے لیے ان کو کچھ ہوم ورک دے دیں, کم سے کم 2 مہینے کا دے دیں, تاکہ بچے اس سے جڑے رہے گھر کے اندر. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, افراتفری مچ گئی, اچانک اسکولز کو بند کر دیے گئے. تعلیمی ادارہ یہ تو ہمارا بیس ہے, ترقی کا زینہ ہمارا یہی ہے, آپ نے اس کو روک دیا. کس کی ترقی کا؟ مالکان کی یا بچوں کی؟ پاکستان کی طرف. پاکستان کی طرف. مالکان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اسکولز کی بات کر رہا ہوں. مالکان کی بھی الگ الگ کیٹیگری محمد علی بھائی, اس پہ میں جاؤں گا تو گفتگو بڑی طویل ہو جائے گی. ایسے ہی دو سیاسی شخصیات کے درمیان آپ نے مجھے بٹھایا, اور اتفاق سے دونوں نیازی کے درمیان میں بیٹھا. مجھے تو بہت سوچ سمجھ کر گفتگو کرنا ہے. بالکل بالکل جی. بات یہ ہے کہ ان شارٹ میں بتاتا ہوں, اس لیے کہ آپ نے کہہ دیا ٹائم بھی کم ہے جی. ان شارٹ یہ کہ کب تک تعلیمی ادارے کو بند رکھا جائے گا, کوئی طریقہ کار مرتب ہونا چاہیے تھا. اگر فرض کر لیں 1 سال تک کورونا ہمارے ملک سے نہیں جاتا, جیسا کہ آپ نے کہا میڈیسن تو ہے نہیں جی, تو کیا 1 سال تک تعلیمی ادارے کو بند رکھا جائے گا؟ کیا بچوں کی تعلیم کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا؟ کوئی متبادل طریقہ بتا دیں. بچوں کی حل اس وقت یہ ہے, بچوں کا گھر کے اندر, کہ بچے احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے ہیں. تفریح گاہ جا نہیں سکتے, ساحل سمندر پہ جا نہیں سکتے, گھر کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے. کوچنگ سینٹر پہ بچے جا نہیں سکتے, اسکول بچے جا نہیں سکتے, صرف گھر کے اندر. اور شہر کراچی میں اور کراچی سے باہر آپ کو پتا ہے کہ more than 60% پیپلز جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کا گھر 40 گز 60 گز یا 80 گز کا مکان ہے. مطلب بچوں کو وہاں کھیلنے کودنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. ایسی صورت میں کیا آپ نے, چلے ٹھیک ہے, میں نے مانا کورونا کے حوالے سے میں نہ وفاق کی بات کرتا ہوں نہ میں سندھ کی بات کرتا ہوں. کورونا کے حوالے سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ 3 مہینے کی چھٹی ہو گئی, ٹھیک ہے, مارچ اپریل مئی. آپ کہتے ہیں جولائی میں اسکول کھلے گا. آپ یہ بتائیں کہ 3 مہینے کے اندر آپ لوگ اگر تیاری کرتے, دونوں نیازی سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر تیاری کرتے کہ ایس او پیز کو کس طرح مد نظر رکھتے ہوئے درسگاہ کو کھولا جائے, مدارس کو کھولا جائے, تاکہ بچوں کی درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہو, کوئی حکمت عملی طے کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پرائیویٹ اسکولز یا مدارس میں یا گورنمنٹ اسکولز میں, گورنمنٹ اسکول میں تھوڑا فقدان ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ان شارٹ بتا دوں, پچھلے 20 سال میں پاکستان میں 21,000 گورنمنٹ اسکول بند ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پورے پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے تعلیم سے دور ہیں, اسکول دیکھا تک نہیں. ہمارے سندھ میں 66 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں, کوئی اس کا پرسانہ حال نہیں ہے. ایسی صورت میں کوئی حکمت عملی تو طے ہوتی ہے نا. آپ نے اسکولز کو بند کر دیا, طالب علم کو گھر پہ بند کر دیا, چلیں جی. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسکول والے کمانے کی وجہ سے بچوں کو کہتے ہیں کہ اسکول میں آ جائیں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کتنا کما رہے ہوں گے یار,
60% स्कूल्स ऐसे हैं पूरे पाकिस्तान में जिनकी फीस 500 से लेके 1500 रुपए तक है। ठीक है। ऐसी सूरत में किस तरीके से वो 3 महीने तक अपने इदारे को चलाएंगे? मालिक मकान को चले ठीक है, इस हवाले से पूछ लेते हैं। सैलरी देना है, बिल्कुल, सिंध हुकूमत से जवाब ले लेते हैं। मुसरत नियाज़ी साहब जी, एक मिनट, नॉन टीचिंग को भी सैलरी देना है, ठीक है। और साथ में हमें इस बात की भी फिक्र है कि तालिब इल्म का क्या बनेगा। आपको हिकमत अमली तैयार कर देते हैं, सही। जितने सरकारी मुलाजिमीन है घर बैठे हुए उनको तनख्वाह दिए जा रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर आपकी नजर क्यों नहीं पड़ी? अच्छा। और जहां तक आप मार्केट और दीगर चीजों की बात कर रहे हैं, जी भाई माशी तौर पे तो आपने तोड़ दिया सब। शरफुल जमा साहब, थोड़ा सा रुकूंगा यहाँ पे। आपने कहा कि जी घर बैठे में, घर पे बैठ के तनख्वाहें दी जा रही हैं। सर एक बात मुझे बताइएगा, वालिदैन फीसेस क्या लॉकडाउन की सूरत हाल में अदा नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। सर 15% रियायत की बात हुई थी, दे ही नहीं रहे। नहीं सर, नहीं दे रहे। मार्च अप्रैल मई, अच्छा मार्च अप्रैल मई, मैं उन स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूं जिसके तरफ अवामुन नास की नजर होती है। अच्छा, मैं उनकी बिल्कुल यहाँ पे बात नहीं करूंगा। छोटे स्कूल्स के अंदर फीसेस अदा नहीं की जा रही हैं, जिनकी तादाद 7200 है, सही। जिसके लिए स्टीयरिंग कमेटी में खड़े होकर मैंने मिनिस्टर साहब से कहा कि इनको आप मदद करें, कर्ज दें, बिला सूद कर्ज दें, ना भीख मांगता हूं, ना आपसे कोई और चीज मांगता हूं, सही, बिला सूद। कितना? 5 लाख रुपया हर इदारे को दे दें, 3 लाख रुपया हर इदारे को दे दें, कितना खर्च है? आप 1200 अरब की बात कर रहे हैं। मैंने सिर्फ मुख्तसर ये कहा कि 21 करोड़ रुपए माहाना आपको देना होगा हर स्कूल को, अगर आप छोटे स्कूल को 3 लाख रुपए। चले ठीक है, इसका जवाब ले लेते ना। मुसरत नियाज़ी साहब मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ये बता दीजिएगा, सईद गनी साहब बिल्कुल मैं तो मानता हूं बहुत ज्यादा वोकल हैं और ऑपोजिशन को जवाब भी अच्छा देते हैं, लेकिन तालीम के मिनिस्टर हैं, ऑपोजिशन को जवाब देना उनकी ड्यूटी में शामिल नहीं होता। उन्होंने यहां पर कोई तवज्जो नहीं दी, सारी तवज्जो उन्होंने वहीं पर मरकूज रखी। देखें, जिस तरह से मैंने उस्ताद मोहतरम कहती हूँ, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है जी, ठीक है। देखिए, मैं इनकी एक चीज से तो बड़ा एग्री करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक भी एजुकेशन से है। बिल्कुल है जी, पॉलिटिशियन होने के नाते ना तो एजुकेशन से है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो मतलब इस तरह के कुछ बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। 60% जो स्कूल्स हैं हमारे यहाँ बच्चों के ये SMS सिस्टम में या वॉचर में आ जाता है, तो हमने, मेरे बच्चे भी स्कूल गोइंग हैं, ठीक है, तो हम पे कर रहे हैं, तो सही है, टाइम पे कर रहे हैं। लेकिन 1% पेरेंट्स ने भी सबमिट नहीं करा ये फीस। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये नहीं कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हूं या सईद गनी साहब की मैं कोई फेवर कर रही हूं। वो वाहिद, ये खुद भी इस चीज को एडमिट करेंगे, वो वाहिद मिनिस्टर है पाकिस्तान का जो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपने बच्चों की फी स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स की सबमिट करवाएं। अगर 20% कहा गया पेरेंट्स को रिलीफ देने के लिए और कुछ स्कूल्स ने दिया, लेकिन जिन स्कूलों में रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं, देखिए पेरेंट्स को रिक्वेस्ट देखिए पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की जाएगी, पेरेंट्स के लिए डंडा नहीं होता, डंडा नहीं होता, अहकामात होते हैं ना। नहीं, देखिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट, अवाम पे तो डंडा बिल्कुल नहीं चलता सर। अवाम से टैक्स ले सकते हैं तो डंडा कैसे नहीं चलेगा? देखिए अवाम से रिक्वेस्ट की जाती है, अवाम पे डंडा नहीं उठाया जाता। अच्छा, ये कोई जो है ना, आप जर्नल नहीं बैठा हुआ जी जी, यहाँ पे लोग डिक्टेटर, वही जर्नल डिक्टेटर नहीं बैठा हुआ, क्योंकि हमने तो डिक्टेटर्स के सामने नहीं झुके हैं। तो हम तो चाहते हैं, हम तो अवामी पार्टी है, हम तो अवाम को रिलीफ देने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो एक दफा अगर लॉकडाउन के दरमियान SHO किसी पे तशद्दुद करता है तो उसे सस्पेंड किया जाता है कि अवाम से हम रिक्वेस्ट कर सकते। उन्होंने अवाम से रिक्वेस्ट की। और अगर मुझे यह बता दिया जाए कि वो बच्चों को घर में ना भेजते, बच्चों को ना बिठाते, तो वही मासूम बच्चे, चले हम SOPs के तहत स्कूलों में चले शिफ्ट के दरमियान बिठा लेते, लेकिन वो अचानक इतना सब कुछ हुआ। अगर चले ठीक है जी, ये गलती हमारी तरफ से सईद गनी साहब ने की, तो बाकी तमाम सूबों ने उसको फॉलो किया। ठीक है, वो फॉलो ना करते तो हम कहते जी सारी की सारी गलतियां हमारे मिनिस्टर की हैं, उन्हें घर भेज दो। तो उनकी गलतियां होती। देखिए हर दफा उन्होंने स्टैंडिंग इख्तियार ही नहीं है। देखिए स्टैंडिंग कमेटी में बैठकर भी मुझे मेरा भाई बता दे कि क्या उन्होंने प्रॉपर नहीं सुना, प्रॉपर सुना। और यकीन करें वो मिनिस्टर है जो सुनता भी है और कहता है कि इस पे इंप्लीमेंट करवाएं। जहां 20% की बात हुई तो जिन स्कूलों के अंदर जमा करवाने गए पेरेंट्स, उन्होंने 20% रिलीफ दिया, लेकिन जिनके पास गए नहीं, जिस तरह ये बता रहे हैं कि हमारे जिन इलाकों में स्कूल है उन इलाकों में 1% भी पेरेंट्स नहीं गए। फिर उसके बाद अगर
پیرنٹس اس قابل نہیں ہے نا. نہیں میں نہیں کہوں گی کہ اس قابل نہیں ہے, میں تو پھر بھی ابھی بھی اس پروگرام کے تحت آپ کے توسط سے, آپ کے چینل کے توسط سے ابھی بھی بیٹھے ہوئے پیرنٹس کو ریکویسٹ کروں گی, خدارہ جس طرح آپ کے اخراجات ہیں اسی طرح سے پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی لاکھوں کی تعداد میں امپلائے ہیں ان کے, اور میں نے خود کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہمارے ہاں تو کہا گیا کہ لوگوں کو ریلیف دیں بجلی کے بل کی صورت میں, تو گورنر صاحب نے کہہ دیا یہ آپ کا استحقاق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, پرائم منسٹر صاحب نے جب کہا کہ جی دینا چاہیے, لیکن میرا سوال بہت آسان تھا, آپ نے الجھا دیا اس کو. میں نے الجھایا نہیں, پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں آسان کر دیتا ہوں, میں آسان کر رہا ہوں نا آپ کے لیے. دیکھیں آسان کریں, میں اس سے آسان کیے چلیں ٹھیک ہے آپ کر لیں, پھر میں اپنے سوال کی طرف دوبارہ آؤں گا. میرے سوال کا جواب یہ ہے ہی نہیں جو آپ دے رہے ہیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ریلیف, دیکھیں ہم آج بھی کہہ رہے ہیں جی, آج بھی کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ سے میں ایک اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہتی ہوں, ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ خدارہ دیجئے ایجوکیشن کے لوگوں کو ریلیف دیں. دیکھیں بینکس بھی ہیں تو فیڈرل کے تحت ہیں, سندھ گورنمنٹ یا کسی مطلب صوبے کے پاس اختیار نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, وہ دیں, ہم بالکل ساتھ ہم وہ دیں نا, ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. چلیں ٹھیک ہے, میں فیڈرل سے پوچھ لیتا ہوں پھر, لیکن پہلے مسرت نیازی صاحبہ میرے اس سوال کا جواب دے دیجیے گا. دیکھیے منسٹریز کے لحاظ سے تمام چیزوں کے لیے ایس او پیز تیار کی گئی, ٹھیک ہے, ایجوکیشن کے لیے نہیں کی, ایجوکیشن کے لیے نہیں کی گئی. دیکھیں آپ کا اس کا مطلب ہے سعید غنی صاحب کہیں نہ کہیں چھوڑ کر گئے. اس سے بہتر کوئی ایس او پیز دے ہی نہیں سکتا. دیکھیں میں بالکل میں ایڈمنٹ کرتی ہوں, مساجد کھول دی گئی, امام بارگاہ کھول دیے گئے, مذہبی اجتماعات پر پابندی ختم کر دی گئی, بازار کھول دیے گئے, صنعتیں کھول دی گئی, دکانیں کھول دی گئی. آپ کا کوسچن بڑا ویلڈ ہے, میں اس چیز سے ڈس ایگری نہیں کروں گی. اسکولز نہیں کھولے گا. ہاں دیکھیں ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم مانتی ہوں, میں اس کو ایڈمٹ کرتی ہوں, ٹھیک ہے, کہ استاد جو اپنے بچے کو ڈائریکشن دیتا ہے وہ پیرنٹس سے بھی زیادہ اپنے استاد کو اوبے بھی کرتا ہے اور اس کے احکامات کو مانتا بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہی اسٹوڈنٹ جب باہر نکلے گا تو وہ ایس او پیز کا اور ان کا خیال خدا نہ خواستہ نہ کرے. اور ہمارے اگر جب بچے افیکٹڈ ہو گئے, جب ہمارے اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کے میں اس طرح کی بات کہوں کہ اگر بچے افیکٹڈ ہو کر آ گئے تو مجھے بتائیں ہمارے پاس ہے کیا چیز, اولادی کا سرمایہ. دوسری بات یہ پورے پاکستان میں اسکول کھل گئے اور ہمارے منسٹر نے اسکول نہیں کھولے تو پھر ان کی غلطی ہے. آپ کی اجازت سے اپنی بہن سے ایک سوال صرف کرنا چاہتا ہوں, یہ بتائیے کہ یہ جو مارکیٹ میں جو والدین گئے ان کے ساتھ جو اتنے سارے بچے تھے کتنے کیسز ہو گئے؟ بالکل ہو سکتا ہے ایسا جی, میں آتا ہوں اس کا جواب دوں گا. دنیا میں بچوں کے اوپر ابھی تک کوئی ایسا افیکٹ نہیں ہوا. عرفان اللہ نیازی صاحب مسلسل, شرف و زمان صاحب بھی یہی بول رہے ہیں اور مسرت نیازی صاحبہ بھی یہی بول رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو فنڈز دینا چاہیے تھے, تعلیم کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی. وفاق نے ماں سوائے گالیاں دینے کی اور کچھ نہیں دیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, فنڈ بالکل باقاعدہ دیے گئے. 18ویں ترمیم جو سامنے ہے, اسی کا جو جھگڑا ہے, فنڈ تو یہ لے لیتے ہیں لیکن اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے. 8 ارب روپے کے انہوں نے جو ریلیف راشن دینا تھا, چیف جسٹس کو جواب نہیں دے سکے. چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کی پرفارمنس جو ہے 0 ہے, ٹھیک ہے. تو رہی بات اسکولوں کی, بھائی جب انٹیریئر سندھ میں اسکولوں میں بھینسیں باندھی جائیں گی تو ان کو اسکولوں کی چھوڑنے کو جواب دینا جو بات ہو رہی ہے پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک منٹ, ان کے سی ایم کے حلقے میں گدھے گھوڑے سب بندے ہوئے جانور, 2 سال کی اس گورنمنٹ میں اس کی کتنی وزارتیں بدل دیں, اس کو تو وہ تو سننے والے ہیں, انہوں نے صحیح کہا وہ سننے والے ہیں, ٹھیک ہے. آپ یہاں چلے جاؤ بھائی, جمعہ 8 دن ہوئے ایجوکیشن کے منسٹر بن گئے, پہلے وہ بلدیات میں تھے, اس سے پہلے انفارمیشن میں تھے, اس سے پہلے پتہ نہیں کہاں تھے. اچھا ان کو اسکول یہ الفاظ جو ہے فردوس شمیم نقوی صاحب وہ بھی کہہ چکے ہیں. ایک منٹ, میں آ رہا ہوں آپ کی طرف, اس کا جواب مکمل ہو جائے میں شرف و زمان صاحب جی انشاءاللہ تعالیٰ کل ہی ہماری جو فیڈرل ہمارے منسٹرز اس پہ بیٹھ چکے ہیں, کوئی نہ کوئی پالیسی کل وہ دے دیں گے. جس طرح پنجاب میں انہوں نے اپنی پالیسی دے دی ہے ایس او پیز کے سامنے, دکانوں کے لیے, کاروباریوں کے لیے, ٹھیک ہے, تعلیم کی پالیسی آ جائے گی. اچھا, لیکن ان کے یہاں سے لیکن عرفان بھائی جان کی امان پر ایک بچکانہ سوال کروں سر, سعید غنی صاحب تو پھر بھی مجھے کہیں نہ کہیں گراؤنڈ پہ دکھائی دیے سر, شفقت محمود صاحب کہاں گم شدہ ہیں سر؟ شفقت محمود صاحب دیکھیں اسی پالیسی میں ہے نا, اسی پالیسی بنا رہے ہیں. اچھا, مصروف ہے پالیسی بنانے میں؟ مصروف نہیں ہے, کووڈ آیا, ٹھیک ہے, عید کی چھٹیاں آئی. دیکھیں اصل مسئلہ سارے معاملات وزیر اعظم صاحب منا رہے ہیں تو وہ کیوں نہ منائیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے, تنقید کرنا ان کا وہ
शुगर स्कैंडल आ चुके हैं, जितने मतलब माफियाज से पाकिस्तान तरीके से लड़ रही है ना, इनको उनके अपने ही लोग थे जो उसमें इमरान खान ने शर्ट दूसरी पहली, आज इमरान खान नथिया गली चले गए। अरे भाई काम नहीं पाकिस्तान तरीके साफ कर रही है। सईद गनी इनके कोई मरीज होता है चम मारता है अस्पताल से, अच्छा जाना चाहिए हेल्थ मिनिस्टर को, वो गायब हो जाती हैं जी, नासिर शाह पहुंच जाते हैं, नासिर शाह बल्दियात में इश्यू होता है सईद गनी पहुंच जाते हैं। इनको तो कोई चीज समझ ही नहीं आ रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके चेयरमैन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गायब हो चुके हैं। अच्छा हमारे गवर्नर साहब देखिए कोविड से बाहर आए, उसके बावजूद गन लेकर शुरू हो गया ना, नहीं हर जगह पहुंचना शुरू हो गए, अच्छा वायरस को मारना शुरू कर दिया। अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो हर मामले में हर उसके मतलब जो कोविड के खिलाफ सबसे बड़ा सिपाही सालार इमरान इस्माइल साहब। इमरान इस्माइल देखे, इमरान इस्माइल बिल्कुल ये कहना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कोविड से वो बाहर आए, उसके बाद हर जगह उन्होंने मास्क प्रोवाइड किए, उसके किट्स प्रोवाइड की, सैनिटाइजर। मैं आपको एक और चीज बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट इस मामले में बाखुदा कुछ भी नहीं कर रही। अच्छा मैं कराची गुड्स कैरियर का जॉइंट सेक्रेटरी, हमने इतने लेटर लिखे कि भाई हजारों ड्राइवर्स आते हैं, उनका खुदा के लिए कुछ ख्याल करो, आओ उनको कोई मास्क प्रोवाइड करो, उनकी सैनिटाइज करो, उनके कोई टेस्ट करो, कुछ भी नहीं कर रहे, कहीं भी नहीं है। कराची में जगह जगह हमारे प्राइवेट फंड से आप लोगों के जो ट्रक्स हैं वो कराची में ही चलते रहते हैं या सिंध में ही चलते रहते हैं, पंजाब में नहीं जाते? देखिए वहां पे होटल्स खुले हुए, कहाँ पे? पंजाब के अंदर हाईवेज पे खुले हुए हैं। अच्छा हाईवेज के ऊपर स्क्रीनिंग है? स्क्रीनिंग नहीं है पंजाब के अंदर, स्क्रीनिंग नहीं है। तो सर हुकूमत से सवाल करें ना, सवाल किया हुआ है। अच्छा लेकिन बेस कराची सारे कराची से आते हैं, कराची से ही जाते हैं। अच्छा ड्राइवर बिल्कुल उन पे इतनी खौफ की फिजा आई हुई है कि वो कह रहे हैं यार खुदा ना खासा कोई किसी ड्राइवर को हो गया ना, जी फैल गई तो ये गाड़ियां चलाना वो रोक देंगे। अच्छा हमारी मैशत का पहिया भी रुक जाएगा। चले जी शरफुज़्ज़मा साहब शुरू हो जाएगी, काफी देर से कमेंट करना चाह रहे हैं जी। कोरोना के हवाले से सूबाई गवर्नमेंट हो या वफाकी हो, दोनों एक पेज पे हैं। एक दिन एक कुछ कहता है, दूसरे उसकी नफी में देते हैं बयान, तीसरे दिन वो उसकी हिमायत कर देते हैं, चौथे दिन ये नफी में बयान देते हैं। अच्छा दोनों एक पेज पे हैं। ठीक है जी। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूंगा हमारे इरफानुल्लाह नियाजी साहब से कि आपने कहा जुमा 8 दिन होता है और लोग मिनिस्टर बन के बैठ जाते हैं। ठीक है भाई, ये तो हम लोगों की ख्वाहिश है, अवामुन्नास की 22 करोड़ आवाम की, कि वज़रा वो हों जिस महकमे से उनका ताल्लुक रहा हो, तजुर्बा रहा है, उन्हीं को वजारत दी जाए ताकि वो उसको समझ पाए। यहां तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही है। मैं आपको बताऊं कि 15 रोज हो गए मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत लिखे हुए, 15 रोज हो गए खत लिखे हुए, पूरे डिटेल में पाकिस्तान में कितने स्कूल्स हैं, कितने स्कूल जरूरतमंद हैं, कितने असातिज़ा हैं, कितने बच्चे हैं, हमें क्या चाहिए, सब लिख के दिया हुआ है। अच्छा मैटर ये है कि अगर ये लोग दीगर ममालिक की तरह, बहुत सारे ममालिक में स्कूल्स को खोले गए, एसओपीस को मद्देनजर रखते हुए डिटेल्स उनको दे दिए गए कि आपको ये चीज ऐसे करना है, अगर ये लोग इल्म से सिंसियर होते हैं तो 3 महीने तक स्कूल बंद नहीं होता। अच्छा कबल अज वक्त ये अपनी तैयारी करवा देते हैं। असातिज़ा को बताएं आप, प्राइवेट सेक्टर को बताएं आप, उनके साथ बैठे उनको बताएं कि इस तरीके से इसको लेकर चलना है, हम उसको लेकर चलेंगे, हम तो तैयार बैठे हुए लेकर चलने के लिए। लेकिन शरफुज़्ज़मा साहब आपको क्या लगता है सर, ये जो सनतें खोली गई, दुकानें खोली गई, तो जो सनतों के मालिकान थे वो वफाकी हुकूमत के रिश्तेदार थे, और जो दुकान मालिकान थे वो सारे के सारे सिंध हुकूमत के मिनिस्टर्स की फूफी के लड़के हैं, ये लगता है आपको सर? नहीं सारे एक जैसे हैं। मैंने तो आपको एक चीज कह दिया, मैंने तो स्कूल वाले दूध के धुले हुए नहीं दूध के धुले हुए नहीं है बाबा, मुश्क अंबर के धुले हुए हैं। ये जुमला गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध के धुले हुए नहीं है, हम मुश्क अंबर के धुले हुए हैं जो इतना कमा रहे थे। दरअसल ये देखें इनके दौरान मैंने बात नहीं की, इनके दौरान मैंने बात नहीं की, आपके स्कूल जब इरफान साहब ने बात मैंने बोलना शुरू किया, ये बीच में लुकमा दे रहे हैं, ये बात गलत है। देखिए सही बता रहे हैं, स्कूल एक गवर्नमेंट के लीडर की हैसियत मैं सही बात करता हूँ। आपको तो उसका साथ हमारे मुल्क में जितने सियासतदान हैं, मैं दावे से कहता हूँ ये लोग अपने मुल्क अपने कौम से मुखलिस नहीं है। अगर मुल्क और कौम से मुखलिस होते तो हमारे मुल्क का ये आलम नहीं होता। कर्ज ले लेकर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, चाहे कि आप लोग सियासतदान हो। मैं सीधी बात करता हूँ आपसे, कोरोना
کورونا کو اگر کنٹرول کرنا ہے پاکستان بن رہا ہے تو صوبائی گورنمنٹ وفاقی گورنمنٹ دونوں سے اختیار لے لیا جائے. چیف آف آرمی اسٹاف کو توجہ دینا چاہیے. چلے ٹھیک ہے جی بالکل بالکل مسرت نیازی صاحب کنٹرول کورونا کنٹرول تبھی ہو جائے گا جب آپ آرمی سے رابطہ کریں گے. اس طریقے سے بات کر کے بات کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عوام کی سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی. اللہ صاحب غلط بات کر رہے ہو. صحیح بات کر آپ غلط بات کر رہے ہو. میں نے آپ کو وقت نہیں دیا. آپ غلط بات کر رہے ہو. یہی چور لوٹے کون سے چور لوٹے رہے بتا دیں. کون سے چور لوٹے رہے شرف و زمان آپ بتائیں. اچھا چلے ایک منٹ اب نہیں ہے جی مسرت نیازی صاحب یہ بات غلط ہے. جی میں واپس آپ کے ساتھ کنکلوژن میں آپ سے کنکلوژن نہیں میں کنکلوژن آپ سے نہیں ہوں گا. آپ بے فکر ہو جائیں. میں کنکلوژن آپ سے نہیں آپ ان کو خاموش بات سمجھ نہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے مسرت نیازی صاحب مختصر میرے ایک میں ان کے بعد آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. بالکل چلیں ٹھیک ہے. عرفان بھائی نے ایک پوائنٹ چھوڑا ہے کہ جی بلدیات کا کوئی کام ہوتا ہے تو وہاں پہ سعید غنی صاحب پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اطلاعات کا کام ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی اور منسٹر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اور صحت کا کام ہوتا ہے تو وہاں پہ ناصر حسین شاہ صاحب پہنچ جاتے ہیں. یہ منسٹرز کو ایک دوسرے کی دیکھ میں گھسنے کی عادت کب سے ہو گئی؟ دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے. ان کے پاس دو چیزیں ہیں. ایک ایلیگیشنز لگانا ٹھیک ہے اور ایم کیو ایم تو جو ہے نا جب کوئی شہر میں دنگا فساد کرنا ہوتا تو اسلحہ لے کر آ جاتے تھے. جی تو ان کے پاس اسلحہ ہے گالیاں دینا اور ایلیگیشنز لگانا. دو چیزیں ہیں میرے ان لوگوں کے پاس. دوسری وجہ یہ کہ آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کے اس میں نہیں جناب. یہ کووڈ-19 پر 5 اور 4 وزراء کی ٹیم باقاعدہ بنائی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے اندر اگر ایک کہیں بزی ہے اور دوسرا جواب دے رہا ہے. اگر فرض کریں آپ اینکر پرسن ہو یا کوئی بھی میڈیا پرسن بات کر رہا ہے, اگر 3 لوگ بیٹھے ہوئے یا 4 لوگ بیٹھے ہوئے اور کسی نے جواب دے دیا ایک چیز یہ کوئی ایسا نہیں ہے. دوسرا میرے بھائی کا بڑا ایک کوسچن تھا کہ سعید غنی کبھی بلدیات کے ہوتے ہیں, کبھی اس کا ہوتا ہے, فلاں کا ہوتا ہے. ہم نے کبھی آپ سے پوچھا سعید غنی صاحب کے اوپر تو کوئی ایک لفظ, کوئی ایک ورڈ, کوئی ایک ٹیڈی پیسے کا, کوئی کرپشن کا کیس ہے, الزام ہے تو آپ مجھے بتا دیں. ان کے وزراء پر جن پر الزام تھے, علیم خان بے جس کو ہٹایا جاتا ہے اس کو دوبارہ مکھن لگا کے آپ دوبارہ وہ سیٹ دے دیتے ہیں. اچھا ریزائن دیا, میں نے آپ کے نہیں دیکھیں عرفان بھائی آپ مجھے بعد میں بتائیے گا. عرفان بھائی آپ مجھے بعد میں بتائیے گا. میں نے آپ کے بات نہیں کیا. آپ نے دیکھیں آپ نے سعید غنی صاحب کے لیے جو کچھ کہا میں نے آپ نے ایک لفظ نہیں کہا, لیکن جب میں کہہ رہی ہوں تو اس کو سنیں پلیز. سننے کی صلاحیت رکھیں میرے بھائی. نہیں دیکھیں ایلیگیشنز ہوتے ہیں, لگتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں جی. ریزائن دیتے ہیں, ریزائن دینے کے بعد جناب اسی آپ وزارت پہ دوبارہ تشریف لے آتے ہیں. اسی طرح سے آپ کے پاس کے پی کے کے اندر آپ کی اے ٹی ایم مشین الزام لگاتی ہے اور غریب لوگوں پر صرف ایلیگیشن کی صورت میں ایف آئی آر نہیں کاٹتا آفیسر, اس کو آپ ہٹا دیتے ہیں. تو اس کو وہاں سے ہٹانے پر اس کو دوبارہ اسی پوسٹ پہ لایا جاتا ہے. آپ کے ہاں جو نا شوگر اسکینڈل, ارے میرے بھائی شوگر, ایک منٹ سنیں اس کو کیس سنیں. شوگر اسکینڈل, اچھا ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں شوگر دیکھیں بڑی اس میں واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے. تاریخ میں پیاز میں ختم ہوا, ٹماٹر 400 گیا, آپ کی شوگر اسکینڈل, گندم اسکینڈل, یہ سارے اس وزیر اعظم کے تحت ہوئے جو یہ کہتے تھے سنیں ٹھیک ہے فروٹ سستا, دیکھیں پلیز ٹماٹر سستے, دیکھیں سبزی سستی, مجھے بات نہیں کرنے دیں گے غلط ہو جائے گا. دیکھیں اگر یہ بات عوام کو بتانا کیا چاہ رہے ٹھیک ہے ادھی مختصر کرنے میں پھر کنکلوژن کی طرف جاؤں گا. 8 ارب روپے کے راشن کھا جی عرفان بھائی میں آپ کو ایک منٹ جی میں آ رہا ہوں 13 سال پرانی پتی. ارے بھائی میرے اگر مائک لے کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے زیادہ آواز میری تیز ہے. مسئلہ یہ کہ سپریم کورٹ آپ کا یہی وزیر اعظم کہتا تھا کہ اگر کہیں کرپشن ہو, اگر کہیں مہنگائی ہو
तो आपका वजीर आजम चोर है, तो कम हो रही है, चोर है ना। चलें ठीक है जी, शरफो समा साहब कंक्लूड करते, टाइम खत्म हो और गया। फिर दूसरी बात ये, एक मिनट, सिर्फ एक सेकंड, आप और जो मैं इसको कंडम करती हूँ, जो इन्होंने असातिज़ा के लिए लफ्ज़ कहे, मैं सिर्फ दरख्वास्त करना चाहूंगा गवर्नमेंट को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, ठीक है, वजीर आजम पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, ठीक है, कि खुदारा फौरी तौर पे कोरोना के मामलात में एक्शन लें। सही। और निजी तालीमी इदारे और गवर्नमेंट स्कूल और मदारिस को जो इस तरीके से बंद करके रखा गया है, जी जी, जो कौम के मुस्तकबिल को डार्क में रखा जा रहा है, सही, इसके ऊपर फौरी तवज्जो दें, स्कूल खोलने की इजाजत दें ताकि कौम के बच्चे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया शरफो समा साहब मेरे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान बिल्कुल खोले जा रहे हैं। मैं और जो देखे जो ऑनलाइन सिस्टम है, जी जी, मैं उसके लिए भी कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन सिस्टम में तालीम है, तरबियत नहीं है, तालीम और तरबियत दोनों चाहिए। जो इमरान खान कहता था कि लॉकडाउन हल नहीं है मसले का, दुनिया कह रही है कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद थे। मुस्तरफ नियाज़ी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जबकि माहिर तालीम शरफो समा साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लेम गेम से चीजें आगे निकलनी चाहिए, किसने कहा, क्या कहा, क्यों कहा, ये सब चीजें एक तरफ रखते हुए जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है उसको कंट्रोल करने के लिए एक पेज पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।